سیدنا خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں مجھے ایک بات کا پتہ چلا کہ آپ کا مدرسہ ہوا کرتا تھا، تو وہاں جو بچے تھے نا قرآن پاک حفظ کرتے تھے، طلباء تھے، تو وہ ایک دن نا مسجد کے اندر یہ جو کھانے والی روٹیاں ہوتی ہیں نا، تو روٹیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، کھانے کے ساتھ برتن پڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو برتن اٹھا کے مارتے تھے، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ مارتے تھے، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ لڑائی کا سلسلہ جاری تھا۔ تو مسجد میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، تو خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے بتلایا کہ بچے مسجد میں لڑ رہے ہیں، تو ایک دوسرے سے جناب والا وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ تو خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ آئے، انہوں نے مسجد سے دیکھا اور بچوں کو کہا بیٹا تھوڑی احتیاط کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نہ لڑیں۔ خیر اتنی بات کہہ کے چلے گئے۔ تو وہ شخص پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ حضور بچے لڑ رہے تھے، مسجد کے ادب کو پامال کر رہے تھے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو ڈانٹتے، ان کو مارتے، ان کو سزا دیتے تاکہ آئندہ یہ غلطی نہ کرتے۔ تو آپ فرمانے لگے ایک بات یاد رکھنا، جو حافظ قرآن ہوتا ہے نا، جو قرآن کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں آتا ہے نا، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتلائیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، وہ آپ کے گھر میں آ کے ہلچل کرنی شروع کر دے، تو آپ کے گھر کا کوئی فرد اٹھے اور ان کو ڈانٹنا شروع کر دے، ان کو مارنا شروع کر دے، تو تجھے کیسا لگے گا؟ وہ کہے گا مجھے تو برا لگے گا، میرے مہمان تھے۔ وہ کون ہوتا ہے ایسی بات کرنے والا؟ تو خواجہ احمد میروی فرماتے ہیں مجھے بھی یہی ڈر تھا، مجھے بھی یہی خوف تھا کہ اگر میں ان بچوں کو ماروں تو کہیں کل قیامت کے دن میرا رب مجھے یہ نہ کہہ دے احمد میروی وہ میرے مہمان تھے، تجھے کس نے حق دیا تھا کہ میرے مہمانوں کے اوپر ہاتھ اٹھائے؟ تجھے کس نے حق دیا تھا کہ میرے مہمانوں کی بے عزتی کرے؟ تجھے کس نے حق دیا تھا کہ میرے مہمانوں کے خلاف باتیں کرے؟ یہ اللہ والوں کا درس ہے۔ او خدارا یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کے خلاف کوئی ایسی بات کر کے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھوں میں نہ لے جائیں، ان کو عام نہ سمجھیں، ان کو عام نہ سمجھیں۔ یہ وہ مجاہد ملت ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قرآن کو حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیا، اپنی زندگی کو، اپنے عیش و آرام کو۔ دیکھو ایک بچہ ہے، وہ صبح 4 بجے اٹھتا ہے، 5 بجے اٹھتا ہے، 4 بجے اٹھتا ہے، پھر شام کو، رات کو 10 بجے 11 بجے سوتا ہے۔ تو اتنے دوران میں وہ کرتا کیا ہے؟ صبح سے لے کے فجر نماز تک پڑھائی، فجر سے لے کے 11 بجے تک پڑھتا ہے، پھر ظہر سے لے کے عصر تک پڑھتا ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک پڑھتا ہے، عشاء سے لے کے 9-10 بجے تک رات کو پڑھتا ہے۔ اتنی محنت کرتا ہے۔ یہ ہے مدرسے کا طالب علم، یہ ہے قرآن کا طالب علم۔ ادھر ہے سکول کا سٹوڈنٹ، ادھر ہے دنیا کا سٹوڈنٹ، ادھر ہے کالج کا سٹوڈنٹ، ادھر ہے یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صبح 8 بجے جاتا ہے، وہ 1 بجے 2 بجے واپس گھر آ جاتا ہے، پھر ٹیوشن پہ جاتا ہے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ٹیوشن پہ پڑھتا ہے، پھر گھر آ جاتا ہے، رات کو عصر کے بعد بھی کھیلتا ہے، مغرب کے بعد بھی کھیلتا ہے، ظہر کے بعد بھی کھیلتا ہے، عشاء کے بعد پھر جلدی سو جاتا ہے، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا، ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، مغرب و عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، اس کا یہ ہے کہ وہ دین کے احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھتا نہیں ہے۔ ادھر ننھا سا بچہ ہے، توتلی زبان کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے، صبح 4 بجے سے لے کے نماز تہجد سے لے کے نماز عشاء کے بعد بھی 10-11 بجے رات تک قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے، احکامات خداوندی کا مطالعہ کرتا ہے، پھر رات کو سوتا بھی لیٹ ہے، صبح کو اٹھتا بھی جلدی ہے، فجر بھی نہیں چھوڑتا، ظہر بھی نہیں چھوڑتا، عصر بھی نہیں چھوڑتا، مغرب بھی نہیں چھوڑتا، عشاء بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ احباب خود اندازہ کیجئے کہ مقام والا کون ہے، مرتبے والا کون ہے، عزت والا کون ہے، عظمت والا کون ہے، یہاں پہ سب سے عرفہ و اعلیٰ کون ہے، افضل کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں